अस्सलाम वालेकुम जी। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी नून लीग की टिकट्स का मामला जो सामने आ गया और एक अजीब मातम और इतना घटिया आप कहिए कुछ रद्द-ए-अमल देखने में लोगों का आ रहा है कि कराहत आ रही है। यानी मैं गुज़ारिश कर देता हूँ कैसे। और दूसरी बात करते हैं कि ये जो फिर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है, बहुत से लोगों को इसमें दिलचस्पी है, बल्ला मिलेगा, बल्ला नहीं मिलेगा, बिल्कुल एक इर्रेलेवेंट बात है। यानी इसमें कोई दिलचस्पी मुझे नहीं समझ आती। अब अखबार वालों की या वो आप कहिए टीवी चैनल्स वालों की तो मजबूरी है, उन्हें अपना मसाला बेचना होता है। लेकिन बाकी किसी को इसमें एक तारीख का जो भी कोई तालिब इल्म होगा उसमें ये बेकार बात है बिल्कुल। बल्ला मिलता है, नहीं मिलता, भाई उसने पावर में नहीं आना, इट इज़ ओवर, एज सिंपल एज दैट। वो कैसे, मैं आपसे बयान कर देता हूँ। और फिर तीसरी बात जो असल है वो ये है कि ये जो तबका है पूरा, यानी अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि पीटीआई का वो सपोर्ट बेस जो रिवायती सियासी जमातों से बेजार है, जो हकीकत में एक तब्दीली का ख्वाहिशमंद है, नेक ख्वाहिश रखता है, मुआशरे में तरक्की देखना चाहता है, और वो समझता है जेन्युइनली कि ये मौजूदा सियासी जमातें जो है ये नहीं, अच्छा ये जज्बात अमेरिका में भी हैं, बरतानिया में भी हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, यहाँ होने चाहिए, ये हेल्दी हैं। तो वो सारा का सारा तबका जो रवायती सियासी क़यादतों से मायूस है, तब्दीली चाहता है, वो तबका तो कहीं नहीं जाएगा ना, वो तहलील नहीं होगा, वो मौजूद रहेगा। पीटीआई इज ओवर, ये लोग तबका तो मौजूद है ना। तो अब इनके पास क्या रास्ता है आगे जाने का, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो मैं गुजारिश आपसे कर देता हूं कि वो बिल्कुल यानी एक नेक ख्वाहिश के साथ कि तब्दीली आए और यानी आगे बढ़ा जाए। यानी ये जो लोग हैं ये बड़ी नेक ख्वाहिश रखते हैं, ज़माने को, अहद को, रिवायतों को। ये ऐसे ही लोग होते हैं और ये ख्वाहिशात होती हैं जो बेहतरी के लिए बदलती हैं। तो उनके पास रास्ता क्या, मैं ये गुजारिश कर देता हूँ। पहली बात तो ये देखिए जी, नून लीग की टिकट्स का मामला, मातम के जी फलां ने ये कुर्बानी दी, फलां ने वो कुर्बानी दी, उसको टिकट नहीं मिला, फलां को टिकट नहीं मिला। या फिर ये कि अच्छा जी उसको बना लिया गया फलां को, अब उसको फलां सेनेट पे बना लिया गया है, वजारत पे बना लिया गया है। या ये कि अच्छा जी फलां को टिकट मिल गया है तो बहुत बहुत मुबारक हो, वो भी नाच रहा है कि हाँ जी मुझे वो हो गया। ये इतनी घटिया बातें हैं कि इतनी यानी काबिल शर्म कराहत आमेज बातें हैं। एक नजरियाती आदमी, अगर तो आप किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट करते हैं, बेशक जमात इस्लामी को करते हैं, किसी भी जमात को आप सपोर्ट करते हैं, और उसकी वजह यह है कि आपके नज़दीक दयानतदारी से फलां सियासी जमात जो है वो मुल्क की बेहतरी और कौम की बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकती है, वो बेहतर बनाएगी लोगों के हालात, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करेगी, और आप उसमें अपना एक जद्दोजहद में किरदार अदा करना चाहते हैं, तो आपको सलूट है। फिर आप एक जेन्युइन, आप एक सियासी कारकुन हैं या नजरियाती कारकुन हैं, बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर आप किसी सियासी जमात में इसलिए हैं कि आपको उसके यानी एवज में कोई ओहदा चाहिए, कोई टिकट चाहिए, कोई आपको असम्बली में जाना है, वजारत चाहिए, तो आई एम सॉरी, ये तो कोई नजरियात से ना सियासत से कोई ताल्लुक है ना नजरियात से कोई ताल्लुक है। आप तो अपना पर्सनल कैरियर बनाने आए हैं भाई। तो ऐसा आदमी जो अपना पर्सनल कैरियर बनाने आया है और वो कुर्बानी या पैसा वैसा इसलिए खर्च रहा है कि उसको बदले में कुछ चाहिए, तो ये तो इन्वेस्टमेंट है फिर स्टॉक एक्सचेंज में या कोई ज़मीनों के कारोबार में या आपने कोई बैंक की नौकरी। तो इस पर अगर किसी को टिकट नहीं मिला या वजारत नहीं मिली तो उस पर उसके अहले खाना को, दोस्तों को तो बिल्कुल दुख हो सकता है, जैसे आपको किसी ज़ाती दोस्त का दुख होगा कि वो बड़े अरसे से एफर्ट कर रहा है, उसको वीज़ा नहीं मिला, या बड़े अरसे से एफर्ट कर रहा है, उसका कारोबार नहीं चला, या बस वैसा उसके अहले खाना को दुख होना चाहिए। बाकी कौम का क्या लेना देना, हर किसी के अपने मसले हैं। तो इस तरह के लोगों को तो फिर सियासतदान समझना, ऐसे लोगों से कोई उम्मीद बांधना बिल्कुल पागलपन है। यानी एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि देखिए, पार्टी आपको टिकट दे, वो होना ये चाहिए कि पार्टी क़यादत और पार्टी ये समझे कि ये आदमी, ये अगर सेनेट में जाएगा तो ये पार्टी और अवाम और कौम की, मुल्क की बेहतरी के लिए किरदार अदा करेगा, इसलिए हमें ये आदमी सेनेट में चाहिए। ये आदमी हमें असेंबली में इसलिए चाहिए कि ये पार्टी पोजीशन मजबूत करेगा, कौम और मुल्क के लिए बेहतर होगा, ये अवाम दुश्मन एजेंडे के सामने खड़ा होगा, इसके होते हुए हमारी पार्टी पर कोई झूठ नहीं बोल सकता, ये जवाब देगा। आप मेरी बात समझ रहे? तो वो आदमी सेनेट में हो, असेंबली में हो, सूबाई असेंबली में हो, इस मयार को देखते हुए पार्टी टिकट इशू करे, ये काबिल फख्र बात है। इस मयार और अहलियत को देखते हुए पार्टी आपको वजीर बनाए, मशीर बनाए, कि आपका वजीर और मशीर होना पार्टी के लिए, मुल्क और कौम के लिए बेहतर है, बिकॉज यू हैव दैट स्किल, जिस पर आपने अपनी असल मेहनत की हुई है। तो ये है काबिल फख्र बात। इन चीजों को फरमाइश करके लेना, भीख मांग के लेना, जद्दोजहद करना तो सिर्फ टिकट के लिए करना, ओहदे के लिए करना, ये तो लानत, यानी इस तरह की जद्दोजहद ये कौम पे किस चीज का एहसान है? तो बिल्कुल ही कराहत अमेज़ बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देख रहे हैं हम ये। दूसरी बात यह है कि
اب آگے چلتے ہیں خیر اس کو کہ یہ جو نواز شریف یا مریم نواز، بائی دا وے، آپ کے خیال میں یہ جو ناپسندیدہ ترین لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ہم سے وفادار کون ہے؟ وہ اپنے وفادار کو پیچھے کر کے اپنے دشمن کو، جیسے غلام سرور ہے اس کے گھر میں ٹکٹ دے دیا. انہوں نے یہ کام خوشی سے کیا ہے. اچھا پھر یہ کہ نواز شریف کو یہ کہنا کہ تم ہماری قربانیاں بھول گئے، اس نے قربانیاں نہیں دی ہوئی. ان میں سے کتنے لوگ ہیں ٹکٹوں کا جو رونا رو رہے ہیں، جن کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کیا گیا؟ ان میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو اس طرح سے وہ کب سے دیتا آ رہا ہے قربانیاں، اٹک قلعے میں ان کو پھینکا گیا؟ کیا وہی ظلم ہوئے ہیں جو نواز شریف اور مریم نواز پر ہوئے ہیں؟ کیا ان پر بھی ایگزیکٹلی وہی، ان سے زیادہ قربانی؟ اگر وہ دونوں مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے یعنی ناگوار فیصلے کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، تو کیوں ہوئے ہیں؟ کوئی جبر کا نتیجہ ہے نا. وہ کو فتح کر کے تو نہیں آئے پاکستان کے، ان کو پرواہ نہیں ہے، طالبان تو نہیں ہے وہ افغانستان والے، ان کو سسٹم کے اندر رہنا ہے. تو وہ جو جبر جو ان کے اوپر ہے، جس جبر کی وجہ سے وہ یہ ناگوار فیصلے کر رہے ہیں، جانتے ہوئے بھی کر رہے ہیں، آپ کی جدوجہد آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ وہ جبر ان پر ختم ہو. یہ جدوجہد ہونی چاہیے تاکہ وہ ناگوار فیصلے ایسے کرنے پر مجبور نہ ہو. اس جبر کو ختم کرنے کے لیے آپ کی ایفرٹ کیا ہے؟ جس دن وہ جبر جو اسٹیبلشمنٹ کا جبر ہے کہ فلاں کو دو فلاں کو، وہ جو جبر ہے جس دن عوام ریپلیس کر لیں گے، عوامی لیڈر اس جبر کو ریپلیس کر لیں گے، اور وہ عوام کا جبر ہوگا جس جبر کے تحت یہ پوری پیپلز پارٹی، فضل الرحمان اور نون لیگ اور یہ ساری سیاسی جماعتیں عوام کے دباؤ کے تحت جب یہ فیصلے کرنے پر مجبور ہوں گی، وہ دن آزادی کا دن ہوگا. وہ ایک بہتر قدم ہوگا. اور ان قیادتوں کی جو ظاہر ہے کہ فیملی ہے، ان کا فیملی نیم ایک برانڈ ہے، وہ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، تو یعنی یہ جو ہے اپنا اس عوامی دباؤ کے تحت مجبور ہو کے ایک دن اس پوزیشن پہ آ سکتا ہے جیسے برطانیہ میں بادشاہت ہے. یعنی کہنے کو وہاں بادشاہ ہے، رائل فیملی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اقتدار عوامی نمائندوں کے پاس ہے. تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ان پارٹیوں میں شامل ہو کر وہ جدوجہد کریں کہ وہ جبر ختم کریں اور قیادتوں کو مجبور کر دیں عوام کے حق میں فیصلے کرنے کے لیے، کہ عوامی قیادت اور اہل لوگ اس پارٹی کا نظام چلائیں، بجائے کہ رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں، خاندان پرانی دوستیاں نبھائی جا رہی ہیں. یہ جبر کے تحت ختم ہوگا. عوامی دباؤ، عوام کے دباؤ، عوام کے حق میں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ ان کے لیے ہے جو پی ٹی آئی کا سپورٹ بیس ہے. بلہ ارریلیونٹ ہے بھائی، ملتا ہے نہیں ملتا ہے، وہ اقتدار میں اب نہیں آئیں گے. تاریخ میں، بادشاہتوں میں دیکھیں، دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ 4. آپ یہ ایک سوال ایک دفعہ پوچھیں کسی سے، 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ وہ کہے گا 4. یہی سوال آپ 100 دفعہ کریں، جواب وہی ہے 4. یہی سوال آپ 1000 بار کریں، لاکھ بار کریں، کروڑ بار کریں، جواب وہی رہے گا، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں بھائی، 5 نہیں ہوتے. اسی طرح سے پی ٹی آئی جو معاملہ ہے وہ ناکام بغاوت کی مرتکب ہو چکی ہے. لیڈرشپ ناکام بغاوت، بادشاہوں کے زمانے میں لاشوں کو بازاروں میں ٹانگا جاتا تھا تاکہ یہاں سے گزرنے والا دیکھے اس لاش کو اور عبرت پکڑے. اب زمانہ سو کالڈ سویلائزڈ ہو گیا ہے، تو اب زندہ کر کے ٹانگا جاتا ہے. تو پی ٹی آئی کو اس حد تک زندہ رہنے دیا جائے گا کہ وہ سیاست کے اس بازار میں ٹنگے رہیں تاکہ آنے والی سیاسی جماعتیں اور موجودہ سیاسی جماعتیں ان کو دیکھ کر عبرت پکڑتی رہیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا جو انہوں نے 9 مئی کو کیا تھا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لڈو کا اگر آپ نے کھیل کھیلا ہے تو اس کے پیچھے ایک سانپ سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے، جہاں پہ وہ اگر آپ وہ اوپر پہنچ بھی جائیں تو 99 نمبر 100 پورے کرنے ہوتے ہیں، 99 نمبر پہ ایک سانپ بیٹھا ہوتا ہے جو بالکل باٹم لائن پہ نیچے 4 یا 5 پہ واپس لے آتا ہے. پی ٹی آئی جو اعلیٰ ترین سطح پہ اقتدار کے فیصلے جہاں پہ ہوتے ہیں پاکستان میں، پی ٹی آئی کتنی بھی محنت جدوجہد کر کے اوپر نیچے ایسے کر کے جب پہنچے گی تو 99 پہ ایک سانپ ہے، کراس لگا ہوا ہے، وہ واپس اس کو نیچے پھینک دے گا. لہٰذا اپنا وقت ضائع کریں گے آپ یہاں پہ رہ کے، کچھ نہیں ہے اس کا. اب ظاہر ہے کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے، کچھ لوگ ایک جذباتی لوگ سال بعد مانیں گے، 5 سال بعد مان لیں گے، 10 سال بعد مان لیں گے. کچھ لوگ دیوانے چند گنتی کے ساری زندگی نہیں مانیں گے. لیکن ڈینائل میں رہنا یہ کوئی آگے بڑھنے کا طریقہ نہیں ہوتا. تو یہ بالکل ارریلیونٹ بات ہے، بلہ ملتا ہے نہیں ملتا. 2024 میں پی ٹی آئی از نو ویئر. اگلے الیکشن میں بھی پی ٹی آئی کی موجودہ لیڈرشپ یہ لوگ کہیں نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی کہیں نہیں ہوں گے. ان پر سسٹم کبھی بھی اعتبار نہیں کرے گا. اٹ از اوور. افسوسناک ہے کہ اتنا میسو پروجیکٹ، اربوں روپے کی سرمایہ کاری، اتنے بڑے لیول پہ جذبات اور سب کا سب کچھ ضائع ہو گیا، اس لیے کہ اس کی لیڈرشپ عوامی نہیں تھی. وہ عمران خان کبھی بھی عوامی آدمی نہیں تھا. اس نے آگے بشرا کے حوالے کر دیا، خاور مانیکا آ گئے، اور باقی لوگ جو ایڈوائزر تھے ان میں سے کوئی عوام میں سے نہیں تھا. تو اس لیے یہ پروجیکٹ فلاپ ہونا تھا، ہو گیا میزریبلی. اگر یہ عوامی لیڈرشپ ہوتی تو آپ کو میں جانبداری سے عرض کر رہا ہوں کہ ملک کی تقدیر بہتری کے لیے تبدیل ہو چکی ہوتی. جتنا بڑا یہ میسو پروجیکٹ تھا، آئی ایم سوری فار اٹ، فیل ہو گیا. اچھا، لیکن یہ طبقہ تو موجود ہے نا، یعنی سیاست سے جو بیزار، روایتی سیاسی پارٹیوں سے بیزار طبقہ تو موجود ہے نا. یہ تو یہیں رہیں گے، یہ تو کہیں نہیں جائیں گے، اور ہونا بھی چاہیے. یہ اچھی بات ہے ہیلدی صحت مند معاشرے کے لیے. ان کے پاس اب 2 راستے ہیں.
یا تو وہی جو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ روایتی سیاسی جماعتوں میں شامل ہو کر ایک اس جد و جہد کا آغاز کریں کہ ایک تو قیادتیں اس جبر سے نکلیں، اور دوسرا قیادتیں جو یہ دوستیاں رشتہ داریاں اس طرح کے معاملات کرتی ہیں ان کے اوپر عوامی دباؤ اتنا بڑھ جائے، پارٹی کا دباؤ اتنا بڑھ جائے کہ فائنلی یہ عوام کی عزت کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اگر آج اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ میں آ کے ناگوار فیصلے کر رہے ہیں تو عوامی دباؤ کے تحت وہ فیصلے عوام کے حق میں کیوں نہیں کریں گے؟ بالکل کریں گے، لیکن یہ کہ عوامی طاقت ان پارٹیوں کو در مضبوط ہو۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ان میں شمولیت اختیار کر کے جد و جہد کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر ایک نئی جماعت ہو، یعنی روایتی سیاسی طبقے سے بیزار جو ایک پورا یوتھ ہے وہ اپنی ایک نئی جماعت بنائے گا، اور یہ انایویٹیبل ہے کہ یہ ہوگا۔ وہ ایک نئی جماعت بنے گی، اس کی ایک نئی لیڈرشپ آئے گی۔ اگر وہ لیڈرشپ عوام میں سے ہوگی تو پھر یہ سب روایتی سیاسی پارٹیاں اڑ جائیں گی، اور یہ سب وہ سسٹم جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا، عوام دوست نظام آ جائے گا۔ لیکن اگر اس نئے تجربے کا بھی وہی لوگ ہوئے تو پھر وہی دائرہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ تب تک ہوتا رہے گا جب تک عوامی لیڈرشپ اور عوام کے لوگ اپنی طاقت سے یا تو موجودہ سیاسی جماعتوں کے نظام اور ڈھانچے اور روایتوں کو توڑ دیں، اور یا پھر ایک نئی سیاسی جماعت لے کر آ جائیں۔ یہ ہوگی تبدیلی جو پاکستان کے لیے بہتری کی جانب قدم ہے۔ آپ اس میں سے کس کا انتخاب کرتے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر ہے۔ بس اس بات پر میں ویلاگ ختم کرتا ہوں دوبارہ سے کہ یہ بات دہرا کر اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ دیکھیے، تبدیلی وہ آدمی کرتا ہے جو لوگوں کا بھلا چاہتا ہے، عوام کی بات کرتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے جو آدمی عہدہ مانگتا ہے، ٹکٹ مانگتا ہے، ٹکٹ نہ ملنے پر افسردہ ہوتا ہے، عہدہ نہ ملنے پر افسردہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، قیادتیں اس کو پھر مناتی ہیں کہ اچھا واپس آ جائیں، ہم آپ کو فلاں نہیں تو فلاں چیز دے دیتے ہیں، فلاں نہیں تو فلاں چیز دے دیتے ہیں۔ یہ پوری اپروچ، یہ طریقہ دیکھنے کا، یہ عوام کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک یعنی افسوسناک عمل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے، امریکہ میں بھی ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی ہوتا یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کو فرشتوں کی جماعت ہو جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد جو ذاتی مفاد کے لیے آتے ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسے جتنی تعداد ذاتی مفاد والوں کی ہے اتنی ہی تعداد نظریاتی لوگوں کی ہوگی تو ترقی ہوگی۔ کیپٹلزم کے ساتھ جس طرح ناروے، ڈنمارک اور سویڈن نے اور فن لینڈ جس طرح کا نظام وہ لے کر آئے ہیں، کیپٹلزم ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ عوام دوست جو قوتیں ہیں وہ بھی اتنی طاقت کے ساتھ کھڑی ہیں، رائٹ بیلنس۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔